حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت برقرار، پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے برقرار، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹس جاری۔ سقوط ڈھاکہ کو آج 56 برس بیت چکے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جب پاکستان دشمن کی منظم سازشوں کا نشانہ بنا۔ بھارت نے حالات پر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جلتی پر تیل کا کام کیا اور یوں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 71 کی جنگ لیفٹیننٹ سالار بیگ کی یادیں۔ 1971 کی جنگ میں مشرقی اور مغربی محاذوں پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے بہادری کی لازوال داستانیں قائم کر دیں۔ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والے پاک فوج کے غازی لیفٹیننٹ کرنل سلمان بیگ ریٹائرڈ نے 1971 کی جنگ کی آگ بیتی اور لیفٹیننٹ سالار بیگ کی بہادری کی داستان سناتے ہوئے کہا، جنگ کے دوران بڑے بھائی سالار بیگ لیفٹیننٹ تھے۔ 1971 مشرقی پاکستان میں تعینات ہوئے۔ 21 نومبر 1971 کو بھارت نے ایسٹ پاکستان پر حملہ کر کے جنگ شروع کی۔ غریب پور میں بھارت نے 14 پنجاب اور 45 کیولری اسکواڈرن بھیجے۔ ہمارے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر محمد حیات کو خبر ملی تو کہا، بھارتی فوج کو جوابی کارروائی سے واپس بھیجتے ہیں۔ اپنی جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 ٹینک تباہ کیے۔ دشمن کی جوابی کارروائی کے دوران سالار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 15 دسمبر 1971 کو سالار کی تدفین کی گئی۔ ڈیرہ غازی خان خفیہ اطلاع کلا آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں کارروائی، 7 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 15 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کراچی کے عمومی علاقے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کی۔ کارروائی بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے خوارج کے تعلق رکھنے والے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 خوارج جہنم واصل۔ آگے مانیٹری پالیسی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ مانیٹری پالیسی بیان کے مطابق نئی شرح سود 10.50% مقرر۔ معاشی ماہرین کو توقع تھی کہ شرح سود 11% کی سطح پر برقرار رکھی جائے گی، تاہم مانیٹری پالیسی کمیٹی نے غیر متوقع طور پر شرح سود 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کا فیصلہ کر لیا۔ بے بنیاد پروپیگنڈا، سفید جھوٹ فریبی بیانیہ۔ سڈنی حملے کے بعد پاکستان پر الزامات عائد کرنے والا بھارت خود دہشت گردی ملوث۔ سڈنی حملے کے ملزمان کا تعلق بھارت سے ہے، نوید اکرم کے ساتھی نے تصدیق کر دی۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق بھارت اور نوید اکرم کی والدہ کا تعلق اٹلی سے ہے۔ آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی، اسرائیلی، بھارت اور افغان اور پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے بے نقاب کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی اور بھارتی میڈیا اور ان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے افسوسناک واقعے کو پاکستان کے ساتھ نہتی کام کو کوشش قرار دے دیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم کی جانب سے حقائق جانے بغیر منظم ایجنڈے کے حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دے دیا گیا۔ منظم پروپیگنڈا بھارت کے پہلگام فالس فلیگ کی طرز پر کیا گیا، جس میں شواہد کا انتظار کے بغیر الزام پاکستان پر دھرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ سڈنی سانے کا پاکستان سے کیا واسطہ؟ سڈنی واقعے کے حوالے سے پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم نامی شخص کا پاکستانی ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت موجود نہیں۔ آسٹریلیا میں موجود پاکستانی حکام کے مطابق تاحال پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ان کے پاکستانی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات موجود نہیں۔ ہندوستانی میڈیا اور اس سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے کیا جانے والا یہ پروپیگنڈا ساجد اکرم ٹورسٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا، انتہائی لغو اور جھوٹ مبنی ہے۔ اسرائیلی، ہندوستانی اور پی ٹی آئی کے بیرون ملک بیٹھے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کل سے ایک ایسے پاکستانی نوید اکرم کی کہانی گڑھ رہے ہیں جس نے خودکش حملہ پر سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا تھا۔
آسٹریلیا سوگ میں ڈوب گیا، سڈنی حملے میں باپ بیٹا ملوث نکلے، تفصیلات پولیس نے جاری کر دی، ملزم کی تلاش ختم کرنے کا اعلان، آسٹریلوی حکومت کا آج سوگ کا اعلان، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو حملے میں 16 افراد ہلاک، 40 زخمی، حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، حملہ آور کو اپنی جان پر کھیل کر پکڑنے والا مسلمان ہیرو بن گیا، 45 سالہ احمد پھل فروش اور 2 بچوں کا باپ ہے، احمد کو بھی بازو پر 2 گولیاں لگیں، حالت خطرے سے باہر ہے، آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حملے پر اظہار افسوس، کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ سڈنی سانحہ، بھارت پھنس گیا، سڈنی دہشت گردی واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کی مزید شواہد سامنے آ گئے، بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا، آسٹریلوی ایجنسیز نے دہشت گردوں سے تعلق پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا، یاد رکھے سڈنی دہشت گردی میں ملوث ایک دہشت گرد کے دوست نے کہا تھا کہ نوید کا تعلق بھارت سے ہے، دہشت گردی کے دوست کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا والد کا تعلق بھارت جبکہ والدہ اطالوی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے سری لنکا کے ہائی کمشنر کی ملاقات، ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات میں پاکستان سری لنکا درینہ دوستی اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال، وزیر دفاع نے کثیر الجہتی تعاون کے ذریعے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا، خواجہ محمد آصف نے سری لنکا کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ملک قرار دے دیا، ترجمان وزارت دفاع کے مطابق پاکستان کی جانب سے سری لنکا کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ طلال چودھری نے کیا کہہ دیا، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے، ملک کے خلاف ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں، کچھ عناصر ملک کی سلامتی کے در پہ ہیں، حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے، سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے، ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ناشتہ غریب کے 4 دن کے کھانے کے برابر ہے، جن میں بانی پی ٹی آئی کو ٹریڈ مل دستیاب ہے وہ 1.5 گھنٹہ سائیکلنگ کرتے ہیں، تحریک انصاف کی کال پر اب لوگ نہیں نکلتے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں نکل پا رہے، پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو کر گھر بیٹھ چکا ہے۔ بجلی کی سی تیزی، بجلی کی نجکاری، بجلی کی ترسیل کار اور پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے ملک مطابقت مبنی بجلی کی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ شمال پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صوبائی وزیر سید ناصر حسن شاہ اور بی پی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کی ملاقات، خیبر پختونخوا کے سیاسی تنظیمی صورتحال پر تبادلہ خیال، بلاول ہاؤس میں ملاقات کی جس میں اپنے محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ مصطفیٰ کمال کے دل کے پھپولے، کراچی آج رہائش کے لحاظ سے بدترین شہر ہے، کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ تو کھلاؤ، کئی بار کہہ چکے کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، کراچی میں پانی بیچنے کا دھندا اربوں روپے کا ہے، ٹینکر کا پانی افغانستان سے نہیں آتا، ہمارا پانی ہمیں ہی بیچا جاتا ہے، ملک کو معاشی بحران سے IMF نہیں کراچی نکال سکتا ہے، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا ہمارے DNA میں کام کرنا ہے، ماضی میں کر کے بھی دکھایا۔